ابو رضوان محمدی حافظ اللہ۔ ہی اللہ رب العالمین کی معرفت میں بھی فرق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی کوئی بھی چیز اگر آپ صحیح ڈھنگ سے دیکھیں تو سورج، چاند، ستارے، اپنا وجود، ہمارا اندر باہر، ہماری سوچ فکر، دوسرے دنیا کی کوئی بھی مخلوق، جانور ہو، چوپائے ہوں، پرندے چرندے ہوں، پہاڑ پیڑ دریا جو بھی ہوں، ان پر آپ غور کریں تو یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کیا جائے۔ ہاں، قرآن نے بار بار کہا، ابھی ہم پڑھتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت۔ ہاں، دیکھو کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کیسے پیدا کیا گیا؟ ریگستان کے اور عربوں کے لیے بہت بڑی قیمتی چیز تھی، اس کے اندر کئی عجوبہ کاریاں ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ ہم اونٹ کی خوبیاں اور اس کی ریگستانی اور گرم علاقوں کے سے متعلق، اس وقت تو ان کا کھانے پینے کا بھی سامان وہ فراہم کر دیتا تھا، دودھ کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، چمڑے کی شکل میں، اور پھر بار برداری کے لیے، ریگستانی سفر کے لیے وہ ریگستان کا جہاز کہلاتا تھا۔ جنگوں میں بھی استعمال ہوتا تھا، لمبے سفر اور سامان کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے، تجارت کے بھی کام آتا تھا۔ پھر اس کے اندر کیا خوبیاں تھی۔ ہاں، اونٹ اور دوسرے جانوروں میں بہت فرق ہے۔ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، اب جب آدمی نے اونٹ کے لیے آنکھ اٹھائی، اونٹ اونچا لمبا ہوتا ہے تو آنکھ کا جو زاویہ ہے خود بخود آسمان کی طرف گیا۔ تو اللہ نے اگلا سوال کیا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھے نہیں کہ کیسے بلند کیا گیا۔ ہاں، پھر آسمان سے آپ جب نگاہ واپس لاؤ گے تو پہاڑ پر رکے گا پہلے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ بچھایا گیا یا ڈھاڑا گیا۔ ہاں، بیلنسنگ کے لیے دنیا میں جو ہے قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے۔ ہاں، وَإِلَى الْجِبَالِ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، پہاڑ سے نیچے وہ پہاڑ جس پر ہے، آپ جس پر ہیں، کھیتیاں، گھر، مکان جس پر بنتے ہیں، ہاں، یہ زمین پر غور کرو، یہ نہ اتنی نرم ہے کہ دلدل ہو، یہ بلڈنگ بنائے تو دھنس جائے، ہم چل نہ پائیں، نہ اتنی سخت ہے کہ اس میں پیڑ پودے نہ اگے۔ کیسی زمین بنائی رب العالمین نے، غور کیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ رب کی معرفت کے ذرائع ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، ہاں، اور رات اور دن کی گردش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی گردش میں، اولو الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ عقل والے کون ہیں؟ جو لوگوں کو دھوکہ دے کے سیاست میں گدی حاصل کر لیں، الیکشن جیت لیں، مشین میں گڑبڑی کر کے، وہ عقل مند ہیں؟ دوسروں کو دھوکہ دے کے پیسہ کما لے، وہ عقل مند ہے؟ نہیں۔ قرآن نے کہا عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے رہ کر بھی، کھڑی حالت میں بھی، ہاں، بیٹھ کر بھی، قعودا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ہیں اولو الالباب۔ آگے اور بھی آیتیں بیان کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے متعلق میں اس کی جاننے کا طریقہ، معرفت کے حاصل کرنے کا طریقہ، اصول اور اس کی ضرورت، اہمیت، حکم، اتنی باتیں میں نے بیان کی۔ ہاں، وقت کافی ہو گیا۔ ہاں، آگے ابو رضوان محمدی حافظ اللہ۔